اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ سورت کے آخر میں ترغیب الی القرآن ہے، ترغیب الی القرآن ہے کہ جب قرآن میں مسئلہ توحید ادلہ سے ثابت ہے اور شرک کی ہر قسم کے تردید ہے، تو اس کو ادب سے سنو اور سمجھو، جس سے تردید شرک بھی ہوگی اور اس بات توحید بھی آسان ہوگا۔ یہ ادب جو ہے اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ قرآن پڑھا جائے تو ایک سننا ہے اور ایک چپ کرنا ہے۔ یہ تو آیت کا اس طرح مضمون ہے۔ میں نے کل ایک بات کی تھی کہ اس آیت کو حضرات احناف نے اور دوسرے ائمہ نے اس استدلال میں لیا ہے کہ اس آیت کا تعلق نماز سے ہے، لہذا نماز میں قرآن پڑھا جا رہا ہو، چاہے قرآن کی فاتحہ ہو یا قرآن کی باقی 113 صورتیں ہوں، چونکہ فاتحہ بھی قرآن ہے، فاتحہ بھی قرات ہے، تو جب قرات کی جا رہی ہو تو مقتدی کے لیے قانون یہ ہے کہ اس کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے اور ساتھ ساتھ سننا چاہیے۔ تو علماء نے استماع کو حمل کیا ہے جاری قرات کی صورت میں، اور انصات جو ہے وہ سری نمازوں کی صورت میں۔ یہ مسئلہ ائمہ میں تھوڑا سا اختلافی رہا ہے۔ ائمہ میں حضرات مالکیہ اور حنابلہ جاری نمازوں میں قرات فاتحہ کے مقتدی کے لیے قائل نہیں ہیں۔ یعنی امام احمد بن حنبل اور ان کے مقلدین بھی، آج کل کچھ جو لوگ ہیں وہ نسبت کرتے ہیں لیکن وہ اب امام احمد کے مذہب پر عمل نہیں کرتے۔ جاری نمازوں میں وہ قائل نہیں ہیں، سری نمازوں میں وہ پڑھنے کو اولیٰ قرار دیتے ہیں، پڑھنے کو جائز قرار دیتے ہیں۔ حضرات شوافی کے نزدیک، شافعی کا ایک مشہور قول وہ یہ ہے کہ وہ جاری ہو سری ہو وہ پڑھنے کو ضروری قرار دیتے ہیں مقتدی کے لیے، فاتحہ صرف۔ جبکہ احناف کا مذہب جاری ہو سری ہو، مقتدی کو امام کے پیچھے قرات کرنا، چاہے فاتحہ یا غیر فاتحہ، اس کو ہماری فقہ میں فتویٰ ہے مکروہ تحریمی کا۔ اس لحاظ سے یہ مسئلہ ذرا شوافی میں اور احناف میں شدت اس کے اوپر ہے کہ وہ اس کو ضروری کہتے ہیں اور یہ مکروہ تحریمی کہتے ہیں۔
اور مسائل میں اولا غیر اولا کا اختلاف ہوتا ہے، رفع الیدین ہے، آمین بالجار بالسر ہے، یہ مسئلے اولا اور غیر اولا کے۔ موجودہ غیر مقلدین جو ہیں وہ بھی اس بات پر ہیں اکثریت کہ امام کے پیچھے اگر قرات مقتدی نہیں کرتا فاتحہ کی تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، چاہے نماز جاری ہو چاہے سری ہو۔ ائمہ کے مسالک میں جو پڑھنے کے قائل ہیں یہ بھی بات ہے کہ پڑھے مقتدی فاتحہ لیکن سکتات امام میں پڑھے، ساتھ ساتھ پڑھنے کی وہ بھی اجازت نہیں دیتے، سکتات امام میں وہ پڑھنے کے قائل ہیں، جبکہ غیر مقلدین مطلقاً کہتے ہیں ساتھ پڑھے، جس وقت پڑھے پڑھے ضرور۔ یہ فرق ہے۔ اس مسئلہ میں بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں پرانی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے دور میں ایک کتاب لکھی ہے چھوٹی، جز القراءۃ للبخاری۔ امام بہقی رحمہ اللہ نے اس پر لکھی ہے، کیونکہ امام بہقی شافعی المسلک ہیں، کتاب القراءۃ للبہقی، مستقل اس مسئلے پر کتابیں ہیں، یہ پرانی۔ اور باقی یہ مسئلہ، باقی شروعات وغیرہ حدیث کی جو کتابیں یا ہماری فقہ کی کتابیں، ان سب میں یہ اختصار سے لکھا ہوا ہے، تھوڑے بہت دلائل آرے کے ہیں۔ ہمارے علماء دیوبند میں حدیث کی جو کتابیں یا ہماری فقہ کی کتابیں، ان سب میں یہ اختصار سے لکھا ہوا ہے، تھوڑے بہت دلائل آرے کے ہیں۔ ہمارے علماء دیوبند میں کشمیری رحمہ اللہ کی کتاب ہے، حدیث کی جو کتابیں یا ہماری فقہ کی کتابیں، ان سب میں یہ اختصار سے لکھا ہوا ہے، تھوڑے بہت دلائل آرے کے ہیں۔ اردو میں جو کتب آئی ہیں، ہمارے علماء دیوبند میں کشمیری رحمہ اللہ کی کتاب ہے، حدیث کی جو کتابیں یا ہماری فقہ کی کتابیں، ان سب میں یہ اختصار سے لکھا ہوا ہے، تھوڑے بہت دلائل آرے کے ہیں۔ ہمارے چرچ کے انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ میں جو کتب آئی ہیں، ہمارے علماء دیوبند میں کشمیری رحمہ اللہ کی کتاب ہے، حدیث کی جو کتابیں یا ہماری فقہ کی کتابیں، ان سب میں یہ اختصار سے لکھا ہوا ہے، تھوڑے بہت دلائل آرے کے ہیں۔ ہمارے تدقیق الکلام ان کی کتاب میں یہ وہ آئی ہیں، تدقیق الکلام 2 حصوں میں۔ بندہ علم اس نے پڑھا ہو تو پھر وہ اس کا ایک کمال یہ ہے کہ حضرت نے
جن ادلہ سے غیر مقلدین اپنے لیے دلیل بناتے تھے، تو حضرت نے انہی کو کہا کہ اس روایت سے آپ کی دلیل نہیں بنتی، یہ تو احناف کی بنتی۔ دو حصوں میں کتاب ہے۔ مولانا سرفراز خان صاحب صفتر رحمہ اللہ کی بھی ہے کتاب ازالۃ احسن الکلام، بڑی تفصیلی ہے، بڑی کتاب ہے۔ اور ایک کتاب ہے میرے پاس خاتمۃ الکلام، مولانا فقیر اللہ عصری صاحب کی، عام فام یہ کتاب ہے، عام فام، آسان ترین۔ مضبوط ادلہ اس میں موجود ہے۔ ایک چھوٹا سا رسالہ ہم نے، مضامین تھے استادوں کے، اس پر یہ جمع کر کے شائع کیا ہے۔ ایک دفعہ شائع ہوا ہے، اب دوبارہ مولانا طاہر صاحب کے پاس پڑا ہے، کب پتہ نہیں کب چھپے گا۔ تو مرکزی روایات جو ہیں، دلائل اور پھر ان کے دلائل کے جوابات اس میں آئے ہیں اختصار کے ساتھ، بڑا جامع مضمون ہے۔ تو آیت قرآنی جو آپ کے سامنے ہے، اس سے احناف نے استدلال کیا، اور اس کے لیے کہ یہ آیت جو ہے نازل ہی نمازوں کے حق میں ہوئی ہے۔ اور اس پر یہ حوالہ موجود ہے، فتاوی ابن تیمیہ کبریٰ اور کتاب القراءۃ للبیہقی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا جملہ انہوں نے نقل کیا ہے کہ اجمع الناس علی انہا نزلت فی الصلاۃ، اجمع الناس علی انہا نزلت فی الصلاۃ۔ ناس سے مراد علماء محدثین ہیں، نہ یہ کہ عام لوگ۔ تفسیر ابن جریر طبری صحیح سند سے ثابت ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا ہے کہ یہ آیت نماز کے لیے اور مقتدی اور امام کے لیے۔ اور ابن کثیر وغیرہ میں عبداللہ ابن عباس کا قول بھی نقل کیا گیا ہے کہ اذا قرئ القرآن، جب پڑھا جائے قرآن یعنی امام پڑھے تو انصت۔ اور نبی کی مرفوع حدیث ہے مسلم اول سے، اذا قرأ فانصتوا کے الفاظ ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے بھی ہیں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی سند سے بھی ہیں۔ اذا قرأ فانصتوا، اذا قرأ الامام فانصتوا، تو صاف آ گیا کہ امام قرات کرے تم چپ کرو، تو قرآن میں یہی کہہ رہا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا۔
اس آیت کے بارے میں بعض روایات غیر مقلدین پیش کرتے ہیں کہ یہ خطبہ کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ کس کے حق میں نازل ہوئی ہے؟ خطبہ کے حق میں۔ جواب یہ ہے کہ یہ ہمارے استدلال کے لیے کوئی مطلب ہے کہ اعتراض نہیں بن سکتا کہ اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ خطبہ کے حق میں نازل ہوئی ہے تو خطبے میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو حکم ہے کہ قرئ القرآن فاستمعوا وانصتوا، تو قرآن نماز میں بھی پڑھا جاتا ہے اور روایتیں آ رہی ہیں کہ نماز کے حق میں بھی اتری ہے، تو یہ کہہ دیں گے خطبے کا بھی یہی مسئلہ ہے اور نماز کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ جواب یہ خطبے کا بھی یہی مسئلہ ہے اور نماز کا بھی ہے، اس میں پڑھا جائے تب بھی چپ رہو اور قرآن نماز میں پڑھا جائے تب بھی چپ رہو۔ امام رازی رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ یہ آیت کافروں کے بارے میں ہے۔ کافر چونکہ قرآن پڑھا جاتا تھا شور کرتے تھے، لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ، تو وہ کہتے ہیں یہ ان کے حق میں۔ حوالہ دیتے ہیں امام رازی کا، لیکن یہ بات ان کی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ امام رازی کے علاوہ تمام مفسرین نے اس کو ایمان والوں کے لیے بنایا ہے کہ مومنوں کے لیے یہ قانون ہے اذا قرئ القرآن، اور دلیل یہ ہے لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم ہو۔ تو کافر صرف سن لیں اور چپ ہو جائیں تو رحم ہو جائے گا، وہ تو مانتے نہیں تھے، نہ سمعنا تو کرتے تھے، عصینا آگے کہتے تھے۔ اس کے علاوہ جو احادیث سے کچھ وہ استدلال کرتے ہیں، کچھ ہمارے حضرات ہیں، تو بات صرف یہ ہے کہ ایک دلیل ان کے پاس ایسی نہیں کہ جس کے اندر یہ بات ہو، صراحتاً ہو اور روایت صحیح ہو کہ امام کے پیچھے مقتدی کو فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے اور نہ پڑھنے سے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ایک بھی روایت کوئی ایسی صحیح اور صریح کہ جس طرح میں مقتدی کا ذکر آئے صراحتاً کوئی بھی نہیں ہے۔ اور اس مسئلے میں اتنی شدت ہے کہ بس ہر ایک کی نماز کو کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی۔ قرآن کی اور آیات بھی ایسی ہیں کہ جن سے ہمارے حضرات نے استدلال کیا ہے، لیکن وہ لمبی بحث ہے۔ صرف اس آیت پر میں نے آپ کو کہا، اس لیے ہمارا سوال ان سے یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کوئی قرآن کی ایسی آیت پیش کریں جس سے مقتدی کے لیے امام کے پیچھے پڑھنا ثابت ہو جاتا ہے۔ ایک قرآن کی آیت۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں قرات ہے کہ لسانی حقیقی اور ایک قرات ہے حکمی۔ مقتدی حکمی طور پر قرات کرتا ہے، جب وہ سن رہا ہوتا ہے خاموشی اختیار کرتا ہے امام کے پیچھے، امام حقیقتاً قاری ہے اور یہ اس کی تابعداری میں حکماً کیا ہے، قاری ہے۔ جیسے 113 صورتیں نہیں پڑھنی اس کو، امام کے پیچھے آج کل لوگ قرآن سن رہے ہیں تو حافظ صاحب قرآن پڑھتا ہے، سب کہتے ہیں نا سب کا قرآن پورا ہو گیا، پڑھا تو نہیں ہے انہوں نے۔ کوئی بھی قائل بھی نہیں ہے کہ وہ فاتحہ کے علاوہ کوئی اور بھی پڑھے، نہیں پڑھتے پھر بھی کہتے ہیں قرآن پورا ہو گیا۔ تو اگر وہ نہ پڑھ کر پورا ہو گیا تو یہ بھی نہ پڑھ کر بھی پوری ہو جائے گی حکمی طور پر۔
تو یہ تھوڑی سی اس آیت کی اوپر باقی مسئلہ تفصیلی میں نے آپ کو کتابیں لکھائی ہیں، ان میں آپ دیکھیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم ہو جائے۔ آگے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اب اس سے یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو پکارنا ہے، چونکہ شروع میں یہ بات آ رہی ہے کہ بس پکار صرف کس کی ہے بھائی؟ اب کیسے پکارنا ہے؟ یاد کرو اللہ کی ذات کو اپنے دل میں یاد کرنا، مراد یہ ہے کہ عاجزی کے ساتھ اور آہستہ، تضرعاً وخیفتاً، تضرعاً کیسے پکارو اس کو، کیسے یاد کرو؟ تضرعاً عاجزی کرتے ہوئے یعنی گڑ گڑاتے ہوئے، وخیفتاً اور ڈرتے ہوئے، اللہ کا خوف بھی دل میں ہو کہ اس میں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، ودون الجار اور بغیر آواز کے اونچا کرنے کے، دون الجار صاف سراتن قید آ گئی ہے، سوائے جار کرنے کے، سوائے پکار کر آواز نکالنے کے، من القول بات سے۔ کب یاد کرو، کس وقت یاد کرو؟ بالغدو والآصال، صبح اور شام، مراد یہ ہر وقت اللہ کی یاد، اللہ کا دھیان ہر وقت رہنا چاہیے۔ ذکر لسانی ہے تب بھی، یا ذکر قلبی میں ہمیشہ رہو کہ اللہ کا استحضار رہے، اس کے حکم کی مخالفت نہ ہو۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور مت ہو جاؤ غافل نہیں ہونا ہے، یہ ہے اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد۔ یہاں پر ذکر کا مسئلہ بھی تھوڑا سا عام طور پر چھڑتا ہے۔ کل مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ جلالیہ میں ایک مولوی صاحب قبر پر تقریر کر رہے تھے تو حوالے علماء دیوبند کے دے رہے تھے، تقی صاحب نے لکھا ہے ذکر بالجار فلان کا، اور جھوٹ کہتے ہیں۔ ذکر کا قانون دیکھو قرآن نے کیا بیان کیا ہے، یہاں لفظ آپ دیکھ لیں، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اس کا معنی بھی کیا ہے؟ نفس میں یاد کرو۔ آگے صراط آ گیا دون الجار، تو اب قرآن یہ کہتا ہے کہ دون الجار، تو یہ کہیں جی فلاں کہتا ہے کہ جار۔ قرآن کی کسی آیت میں لفظ جار آیا ہونا، وہ اونچا کر کے ذکر کرو۔ دعا کا ذکر آیا، وہ بھی ایک ذکر ہوتا ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ آیا وہاں پر، خیفہ ادھر ہے، خیفہ ڈر کے ساتھ ہے، خفیہ وہ جار کے خلاف ہے نا۔ تو یہ قانون قرآن نے تو خود بیان کر دیا ہے۔ قرآن نے جہاں ذکر کا کہا ہے اذکر اللہ ذکرا کثیرا سبحوہ بکرۃ واصیلا، تو وہاں پر یہ بھی تو کہہ دیا ہے نا کہ ذکر کرو لیکن دون الجار، کیا نا؟ تو اس لیے ذکر جہاں حکم ہے کرنے کا قرآن میں، تو وہاں کرنے کا طریقہ بھی قرآن نے بیان کر دیا ہے۔ تو تفسیر القرآن بالقرآن کو لے لو، جھگڑا ختم ہو جائے۔ اسی لیے قرآن میں تو کہیں بھی جار کا ذکر نہیں ہے، دون الجار آ گیا ہے۔ احادیث صحیحہ میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو مطلب یہ ہے کہ تعلیمات نظر آتی ہیں وہ یہی ہیں کہ ذکر اصل جو ہے وہ آہستہ ہے۔ اس لیے مسند احمد کی روایت ہے، خیر الذکر الخفی، مسند احمد میں یہ حدیث آتی ہے، خیر الذکر الخفی۔ اور اس پر اگر حوالہ جات آپ لکھیں تو لمبی تفصیل ہے، میں صرف اس آیت کے تحت تفاسیر کا نام بتاتا ہوں۔ اس آیت کے تحت تفسیر مدارک، اب کہتے ہیں یہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، یہ ہوا عام فی الاذکار من قراءۃ القرآن والدعاء لأن الاخفاء ادخل فی الاخلاص۔
اس لیے کہ اخفاء میں اخلاص زیادہ ہے، اخفاء میں اخلاص زیادہ ہے، تو پھر اخفاء اولا ہے۔ تفسیر قرطبی میں لکھا ہے رفع الصوت بالذکر ممنوع، تفسیر خازن میں بھی عبارت جو ہے وہ مدارک والی ہے۔ تفسیر مظہری اس آیت کے تحت لکھتے ہیں امارا انہ تعالی امارا کہ ان یذکرہ فی الصدر بالتضرع، کہ آیت میں اللہ حکم دے رہے ہیں کہ اللہ کو یاد کرو فی الصدر بالتضرع، دل میں آستہ عاجزی کے ساتھ۔ تفسیر ابن کثیر، اب حوالے لکھ لو صرف، تفسیر کبیر، کبیر والے نے لکھا ہے وَذِكْرُ اللِّسَانِيِّ إِذَا كَانَ بِحَيْثُ يَسْمَعُ نَفْسَهُ، زبان سے ذکر اس طرح کرے کہ یہ ذکر ہے اپنے آپ کو سنائے، یہ نہیں کہ سپیکر لگائے۔ ایسے ہی بعض تفاسیر ہیں جو آیت پیچھے گزری ہے سورۃ اعراف کی ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اس کے تحت بھی تفسیر طبری، تفسیر کبیر، تفسیر مظہری، مظہری میں یہ عبارت ہے اجمع العلماء علی ان الذکر سرا هو افضل والجار بالذکر بدعۃ، اس آیت کے تحت ادعوا ربکم تضرعا وخفیا۔ تفسیر مظہری، عبارت مظہری کی ہے ثم اجمع العلماء علی ان الذکر سرا هو افضل والجہر بالذکر بدعۃ، تیسری آیت ہے اذا سألک عبادی انی فانی قریب، اس کا شان نزول تفسیر ابن کثیر، تفسیر جلالین، اس کی حاشیے پر ہے تفسیر جامع البیان، جلالین کے حاشیے پر، وہاں اس کا شان نزول لکھا ہے، اور پھر ساتھ یہ حدیث ہے، آیت ہے اور پھر وہ حدیث ہے جی۔ احادیث میں امام بخاری نے جلد اول میں باب قائم کیا ہے، باب ما یکرہ من رفع الصوت فی التکبیر، یہ بخاری کا باب ہے، پرانی بخاری صفحہ 420 ہے جو ہمارے پاس ہے۔ اسی کی شرح میں فتح الباری، عمدۃ القاری، یہ بخاری کی دونوں شرح ہیں۔ فتح الباری شافعی المسلک ہے،
عمدۃ القاری والا انفی المسلک۔ اور میں نے مسند احمد کی روایت بتائی ہے کہ خیر الذکر الخفی، مسند احمد جلد 1 صفحہ 172، عن سعد بن مالک، روایت ہے عن سعد بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الذکر الخفی۔ عمدۃ القاری میں جو شرح بخاری کی جلد 6 126 صفحے پر ہے، اصحاب المذہب متفقون علی عدم استحباب رفع الصوت بالتکبیر والذکر۔ عمدۃ القاری میں جو شرح بخاری کی جلد 6 اور فتح الباری جلد 2 صفحہ 469 میں ہے بِأَنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يَكُونُوا يَرْفَعُونَ أَصْوَاتَهُمْ بِالذِّكْرِ۔ نووی شرح مسلم جلد 1 صفحہ 217، علی عدم استحباب رفع الصوت بالذکر۔ یہ عبداللہ ابن عباس کی روایت پر شروحات نے لکھا ہے، جس سے کچھ لوگ استدلال کرتے ہیں رفع کے لیے، مشکات میں بھی گزری ہے۔ لمعات کا حوالہ لکھو، لمعات شرح مشکات جلد 1 صفحہ 211، اس سے ہٹ کر فتاوی جات، فتاوی بزازیہ، یہ احناف کے فتاوی ہیں معتبر پرانے۔ اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا فعل مذکور ہے، اور اس سے الفاظ اس طرح ہیں وَقَدْ صَحَّ عَنْ ابن مسعود كَأَنَّهُ سَمِعَ قَوْمًا۔ عبداللہ بن مسعود سے صحیح ثابت ہے کہ ایک قوم کو سنا کہ مسجد میں اونچا ذکر کر رہے تھے، ان کو نکال دیا، کہا تم بدعتی ہو۔ فتاوی بزازیہ میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فعل ہے۔ اور مرکات شرح مرکات ملا علی قاری کی عربی جلد 10 اور جلد 2، 10 کا صفحہ 171، جلد 2 صفحہ 263، ایک جگہ عبارت ہے رفع الصوت بالذکر حرام، اور ایک جگہ کراہیت رفع الصوت فی المسجد ولو بالذکر۔ مدارج النبوت
یہ کتاب بھی ہمارے پاس ہے مدرسے کے کتب خانے میں، مدارج النبوت۔ اس کے بعض حوالہ جات میلاد وغیرہ کے لیے زیادہ بریلوی بھی اس کو لیتے ہیں۔ مولانا عبدالحق صاحب محدث دہلوی کی کتاب ہے۔ اس میں لکھا ہے افضل در جمیع انواع اخفاء است، افضل در جمیع انواع اخفاء است، فارسی کی عبارت ہے۔ کہتے ہیں ذکر کی تمام قسموں میں افضل یہ ہے کہ آہستہ کیا جائے۔ فتاوی سراجیہ یہ معتبر فتاوی ہے، ہمارے کتب خانے میں ہے۔ اس میں رفع الصوت بدعۃ، فتاوی قاضی خان یکرہ رفع الصوت بالذکر، فتح القدیر والجار بھی بدعۃ، ایسے ہی بدائع الثنائے بحر الرائق وغیرہ۔ میرے پاس بہت ساری کتابوں کے حوالے لگے ہوئے ہیں، اور یہ اس وقت ہم نے لگائے تھے کہ ایک موقع پر ایک مناظرہ تھا کنڈی یہ غازی کے پاس چند مسائل پر، تو ہم نے اس وقت یہ فتاوی سارے اکٹھے کیے اور ایک کاپی پر بنائے۔ ہوا نہیں تھا، ہوا تھا دعا بعد الجنازہ پر، اس پر پھر انہوں نے بات ہی نہیں کرتے تھے۔ تو یہ تمام فتاوی جات، تمام تفاسیر اسی آیت کے تحت یا ادعوا ربکم تضرعا کے تحت آپ دیکھیں تو علماء نے لکھا ہے کہ کیا حکم ہے اس کا۔ اس لیے جو مروجہ ذکر کی صورت ان لوگوں نے بنائی ہوئی ہے، قرآن پاک صاف کہہ رہا ہے کہ دون الجار ہے، اور یہ کبھی کہیں گے یہ قرآن نے کہا ہے کثرت سے ذکر کرو، یار کثرت سے کہا ہے نا، جار سے تو نہیں کہا۔ کبھی کہیں گے جی حدیث میں آتا ہے کہ اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کرنے لگ جائیں، تو وہ بھی مراد کثرت ہی ہے نا۔ یہ مطلب تو نہیں ہے کہ تمہیں پاگل کہیں، کہ پاگل تو کہیں گے اس وقت تم لگے رہو ذکر میں لگے رہو، کہیں گے پاگل ہے کوئی کام نہیں کرتا، وہ کثرت مراد ہے۔ ہاں اگر اس سے مراد یہ پاگل کہنا ہے، اس طرح اونچا کرنا ہے، تو پھر نکلو بازار میں تو ہاں کرتے رہو جی لا الہ الا اللہ، تو پھر یہ کچھ طریقہ ہے۔ تو یہ اپنی طرف سے جو انہوں نے تعبیرات کی ہوئی ہیں یہ ٹھیک نہیں۔ تو اس لیے جو مروجہ طریقہ ہے، اکیلے کوئی بیٹھتا ہے، کسی کو تکلیف نہ ہو، نہ نماز خراب ہو، نہ کسی کی نیند ہو میں خرابی آئے، نہ بیمار کو تکلیف ہو، تو بیٹھ کر اگر کوئی اپنے اطمینان کے لیے اکیلے کرتا ہے تو اس پر بھی کوئی نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے اکٹھ کرنا، اجتماع کرنا، شریعت میں اس کے اصل نہیں ہے۔ اس طرح کی محفل بنا کر نبی نے ذکر نہیں کرایا۔ یہ جو محفلیں بھی آج شروع ہوگی نا، پہلے تو سارے علماء رد کرتے رہے۔ میں نے اس سے حوالہ دیا تھا کہ بدائع الثنایا کا، کہ یہ اونچا اونچا دعائیں اور اونچا اونچا ذکر کرنا یہ معتزلہ کا طریقہ ہے جنہوں نے نکالا۔ بدائع کا میں نے حوالہ دیا تھا، یاد ہوگا، ادعوا ربکم تضرعا خفیہ کے تحت، اور کبیری کا میں نے حوالہ دیا تھا، اس کو نقل کیا ہے بحر الرائق وغیرہ نبی کی، یہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ آپ نے اس کو لکھا ہے، وہ بھی اس کے ساتھ لگائیں۔ تو یہ پہلے تو ہوتا تھا بریلویوں میں یہ رواج تھا، اور ضد کی بنا پر انہوں نے شروع کر دیا، اور ہمارے اوپر فتوے کہ یہ ذکر کو نہیں مانتے۔ یہ جھوٹ ہے، ذکر کو کون نہیں مانتا، لیکن جو طریقہ ہے اس کی بات ہوتی ہے۔ تو آج کچھ ہمارے دیوبندی حضرات نے بھی اپنی پیریوں کو چمکانے کے لیے ذکر بالجار کی صورتیں اختیار کر لی ہیں، اور اس کے لیے اجتماع اور اس کے لیے محافل، اہتمام۔ اس کو یاد رکھیں، علماء دیوبند جتنے بھی گزرے ہیں ان کے اندر خانقاہی نظام رہا ہے۔ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی پیر تھے، اور ان کے نیچے مرید ہیں مولانا رشید احمد گنگوئی اور قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، اہم مرید ہیں ان کے،
اور ان کا ذکر خود مولانا عظیم داد اللہ صاحب نے کیا اپنی کتابوں میں. انہوں نے دیکھیں کتابوں میں لکھا ہے ذکر کا مسئلہ جارن بدعت کا ہے انہوں نے، اور کبھی انہوں نے ایسی محفل نہیں کرائی. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب باقاعدہ خانقاہ چلاتے رہے، خانقاہ امدادیہ کے نام پر، اور پیر ہیں، لیکن ان کے سلسلوں میں یہ کوئی بات نہیں آئی. مفتی کفایت اللہ صاحب کا فتاوی کفایت المفتی نیا جو چھپا ہے اس میں جلد 2 کے اندر ایک فتویٰ شائع ہوا ہے، جو پرانے ہیں ان میں نہیں. نیا جو چھپا ہے اس کے اندر یہ فتویٰ شائع ہوا ہے کہ یہ جو اس طرح کا اہتمام کر کے محفل قائم کرنا ہے، مفتی صاحب نے لکھا یہ بھی بدعت ہے. تو دیوبندیت کی نسبت کر کے اپنے آپ کو تو پھر نام دیوبندیت کا لانا یہ ٹھیک نہیں. میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ طریقہ بھی کوئی جار پھر اس کے لیے اہتمام بتیاں بند کرنا، کوئی ناک میں کر رہا ہے، کوئی پاگل بن رہا ہے، کوئی دھکے دے رہا ہے، کسی کو کرنٹ لگ رہا ہے، یہ ساری کی ساری صورتیں بنائی ہوئی ہیں. اکابرین میں یہ بات نہیں ہے دیوبندیت میں. تو قرآن کا آرڈر بھی تو یہی ہے. کہتے ہیں کہ تعلیم کے لیے، اب یہ تعلیم کے لیے ذکر ہو رہا ہے نا، یہ اونچائی ہے نا، آپ تک جو بات پہنچائی گئی ہے ذکر کی پہنچائی جا رہی. قرآن ذکر ہے نا، تو جہاں تعلیم ہوتی ہے، غرض تعلیم ہو، سکھانا ہو، تو وہ تو جائز ہے. تعلیم جائز ہے. تعلیماً آپ کسی کو کلمہ سکھاتے ہیں تو ٹھیک ہے نا. کیا سکھانے کا یہ طریقہ ہے کہ بتیاں بند کر دو؟ اس کو تعلیم تو نہیں کہتے نا. اس کو جی تعلیم کے لیے بتیاں بند کر دو اور اپنے کو پاگل بنا دو، جی سر مار رہے ہیں اور حال آ گیا. اور پھر اس کے لیے مخصوص ایام کی تخصیص جو تھی، سارے فقہاء نے اس کو منع کیا. اور دیوبندیت اور بریلویت کا ایک اختلاف سب سے بڑا اسی پر ہے کہ وہ تعیین یوم کو جائز قرار دیتے تھے. تمام فقہاء کے حوالے ہمارے پاس ایک کتاب ہے الجنہ لأہل السنہ، اس میں دیکھیں. اسی طریقے سے مولانا سرفراز خان صاحب کی رائے سنت جو ہے اس کو دیکھیں. ان کو امام اہل سنت سارے کہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کی دیکھیں انہوں نے بھی ذکر بالجار پر کتاب لکھی ہے. رائے سنت میں بھی بحث ہے اور اس میں بھی ہے، وہ مستقل کتاب ہے، رسالہ ہے. تو وہاں ان کو امام اہل سنت نہیں مان لیں. تو یہ باتیں ایک عذر ہے، بہانہ ہے. ایک مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کے بارے میں کہ وہ ذکر کے لیے لوگوں کو بٹھاتے تھے، شاگردوں کو، لیکن وہ جس وقت آئے تھے نا لاہور میں، تو اس وقت لوگوں کو مسلمان کرنا مقصود تھا، ہندوؤں کے ساتھ سارا معاملہ تھا. تو ان کا حوالہ دیتے ہیں. بھائی یہ دوسرے اکابر جو ہیں دیکھو ان کا، تو وہ بھی مطلب اس طرح نہیں، اس میں کہاں آیا کہ وہ ہر ہفتے کے اہتمام کریں اور پھر اس طریقے سے مطلب لوگوں کو بلائیں اور کھانا تیار کریں اور کہیں جی اب ذکر کرو، جی اب بجلی بند کرتے ہیں، جی اب فلاں کرتے ہیں. یہ چیزیں کوئی نہیں ہیں، اس کا شرعاً کوئی ثبوت نہیں ہے. اپنی طرف سے کیفیات شریعت میں، اپنی طرف سے یوم کی یا وقت کی تخصیص کرنا، ہمارے فقہاء کے جزیات اس کو کیا کہتے ہیں، منع کرتے ہیں. تمام فقہاء نے اس پر بحث کی ہوئی ہے. تو بہرحال یہ ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا، یاد کرتا رہے تو اپنے رب کو فی نفسک، اپنے دل میں، تضرعاً وخیفتاً، گڑ گڑاتا ہوا، وخیفتاً اور ڈرتا ہوا، دون الجار من القول، سوائے آواز کے پکار کر نکالنے کے، بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین، اور غافلوں میں سے مت بن. یہ نہ ہو کہ تو ذکر کو، اللہ کی یاد کو چھوڑ دے. ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتی، یہاں ان الذین عند ربک، الذین سے مفسرین مراد لیتے ہیں فرشتے. موصول جو ہے اس سے مراد فرشتے ہیں جو اللہ کے قریب رہتے ہیں. ان الذین عند ربک، بے شک جو تیرے رب کے نزدیک ہیں، یعنی مراد ہیں فرشتے، وہ اللہ کے مقرب فرشتے جو اللہ کے قریب رہتے ہیں.
مرتبے میں اللہ نے ان کو قرب نصیب فرمایا ہے۔ لا یستکبرون عن عبادتی، وہ تکبر نہیں کرتے اس کی بندگی سے۔ جب فرشتوں کو تم معبود بناتے ہو، ان کو اللہ کی بیٹیاں کہہ کے پکارتے ہو، وہ اللہ کے پاس ہیں، مراتب حاصل کیے ہوئے ہیں، لیکن وہ بھی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، یعنی خود اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ پیچھے گزرا تھا، لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، تم مسیح کو معبود کہتے ہو، وہ اپنے آپ کے لیے